السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹ بھی ہے، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا فیورٹ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfaz.com/kids۔ آپ کی جان کیا آپ کو معلوم ہے آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی بالکل، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے ہیلووین۔ آج اتوار 19 اکتوبر 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 21 یعنی 21۔ چلے چلتے ہیں کینیڈا۔ جان لبینہ اپنی امی جان سے الفضل کا پہلا صفحہ سن رہی ہیں۔ السلام علیکم لبینہ، یہاں آئے میرے پاس اور دیکھیں الفضل آ گیا ہے۔ وعلیکم السلام اماں، آج کے الفضل میں کیا کیا شامل ہے؟ تو لبینہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اسکول میں بھی آج کل ہیلووین کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہاں جی، سارے بچے ٹرک اور ٹریٹ کہتے رہتے ہیں۔ جی بالکل، تو آج کا شمارہ اسی بارے میں ہے کہ ایک احمدی بچے کو کیا کرنا چاہیے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں سنیں سچی دوستی کی ایک کہانی۔ ذہنی آزمائش میں پوچھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، اور ہم اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گی۔ یہ ہے وہ جس کی وہ تمہیں تاکیدی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی سنا تھا کہ آج کا عنوان ہیلووین ہے، اور ہیلووین ایک بدعت ہے۔ لبینہ، آپ کو پتہ ہے بدعت کسے کہتے ہیں؟ جی، کوئی بھی بات جو لوگ خود سے دین میں شامل کر دیتے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ بتایا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی، اور نتیجہ بھی بیان فرمایا کہ اگر پیروی نہیں کرو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اسکول کا سلیبس نہ ہو تو کیا آپ اپنے امتحان کی تیاری کر سکتی ہیں؟ نہیں، اس طرح تو میں فیل ہو جاؤں گی۔ جی بالکل۔ تو یہاں پہ یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے قرآن کریم کو سلیبس بنایا ہے، بس اسی میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ جزاک اللہ اماں۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئی بات یعنی بدعت۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، یعنی جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد کی جائے گی۔ اب اس حدیث میں بھی وہی بات بیان ہوئی ہے کہ اگر آپ دین میں کوئی بھی نئی چیز دیکھیں تو اس کو رد کر دیں۔ کیا سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ یہ کہ اگر کسی نے کوئی نیو چیز ڈالی ہے دین میں تو آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں فالو کرنا۔ جی شاباش، بالکل ٹھیک۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلامی امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، چلیں پھر اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ آہستہ آہستہ رسمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ بعض لوگ بعض کاموں کے لیے بعض دن معین کر لیتے ہیں اور شربت یا چاول وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس بارے میں سوال ہوا کہ اگر یہ للہ ثواب کی نیت سے ہو تو اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے کاموں کے لیے دن اور وقت مقرر کر دینا ایک رسم و بدعت ہے، اور آہستہ آہستہ ایسی رسمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ بس اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ایسی رسموں کا انجام اچھا نہیں۔ ابتدا میں اسی خیال سے ہو، مگر اب تو اس نے شرک اور غیر اللہ کے نام کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اسی لیے ہم اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جب تک ایسی رسوم کا قلع کما نہ ہو عقائد باطلہ دور نہیں ہوتے۔ دیکھیں یہ کتنی پتے کی بات ہے کہ بے شک شروع میں نیت نیک ہو لیکن ایسی رسمیں آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جاتی ہیں جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جزاک اللہ اماں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایت اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر پڑھتے ہیں پیارے حضور ایت اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ ہیلووین کی رسم میں کسی احمدی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ سوال، ایک اسکول کی بچی نے حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے استفسار کیا کہ کیا میں ہیلووین میں پری بن سکتی ہوں؟ حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 26 جنوری 2021 میں اس سوال کے جواب میں درج ذیل ارشاد فرمایا، ہیلووین کی رسم جسے اب ایک فن خیال کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد شیطانی نظریات اور مشرکانہ عقائد پر ہے اور ایک چھپی ہوئی برائی ہے۔ ایک سچے مسلمان اور خصوصاً ایک احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہر وہ کام جس کی بنیاد شرک پر ہو، اگرچہ وہ فن کے طور پر ہی ہو، اسے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی رسومات انسان کو مذہب سے دور لے جاتی ہیں۔ پھر اس تہوار کے موقع پر تفریح کے نام پر بچے لوگوں کے گھروں میں فقیروں کی طرح جو مانگتے پھرتے ہیں، وہ بھی ایک احمدی بچے کے وقار کے خلاف ہے۔ ایک احمدی کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے اور اس وقار کو ہمیں بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں میں قائم کرنا چاہیے۔ ان باتوں کے علاوہ بھی اس رسم کے اور بہت سے معاشرتی بد اثرات نئی نسل پر ہو رہے ہیں۔ بس ہیلووین کی رسم میں کسی احمدی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں، چاہے بھوت چڑیل بننا ہو یا پری بننا ہو، کیونکہ یہ رسم ایک غلط اور مشرکانہ عقیدے پر مبنی ہے۔ دیکھیں پیارے حضور نے بھی اس بات سے بچوں کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہے تو اس میں ہم نے ظاہری طور پر بھی نہیں شامل ہونا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے، اور آج ترانہ اطفال آیا ہے۔ یہاں اطفال سے مراد اطفال الاحمدیہ نہیں بلکہ سب بچے مراد ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں ترانہ اطفال۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو،
ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو. وہ ہے ایک، اس کا نہیں کوئی ہمسر. وہ مالک ہے سب کا، وہ حاکم ہے سب پر. نہ ہے باپ اس کا، نہ ہے کوئی بیٹا. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. نہیں اس کو حاجت کوئی بیویوں کی، ضرورت نہیں اس کو کچھ ساتھیوں کی. ہر ایک چیز پر اس کو قدرت ہے حاصل، ہر ایک کام کی اس کو طاقت ہے حاصل. پہاڑوں کو اس نے ہی اونچا کیا ہے، سمندر کو اس نے ہی پانی دیا ہے. یہ دریا جو چاروں طرف بہہ رہے ہیں، اسی نے تو قدرت سے پیدا کیے ہیں. سمندر کی مچھلی، ہوا کے پرندے، گھریلو چرندے، بنوں کے درندے، سبھی کو وہی رزق پہنچا رہا ہے. ہر ایک اپنے مطلب کی شے کھا رہا ہے. چلیں لبینہ مجھے بتائیں کہ یہ کس کا کلام ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی جزاک اللہ، شاباش. اور اس نظم میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اس لیے ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ. تو جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفصل کا پہلا صفحہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. اب ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات. اب ہم چلتے ہیں غانا اور دیکھتے ہیں وہاں بچے اپنی امی جان سے بچوں کے الفاظ کیا کچھ سیکھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم پیارے بچوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں. جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے. جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے کا نصاب جاری ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں. 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب 6 ارکان ایمان، اور اس میں اس بار 6ٹھا رکن آیا ہے جو ہے تقدیر پر ایمان لانا. جن باتوں پر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے. انسان اپنی کوشش اور محنت سے ایک کام کرتا ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے علم اور مرضی کے مطابق ملتا ہے. آدمی کی کوشش اور محنت کو تدبیر کہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی مرضی اور اس کے علم کے مطابق نتیجہ نکلنے کا نام تقدیر ہے. انسان کی کامیابی کے لیے تدبیر اور تقدیر دونوں ضروری ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم تدبیر میں کوئی کمی نہ رہنے دیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کرتے رہیں اپنے کاموں کے لیے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ وہ اپنی مہربانی سے ہمارے کام پورے فرما دے. ہمارا خدا ہماری دعائیں سنتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. وہ اپنی تقدیر پر بھی غالب ہے، اس کے لیے کوئی بات انہونی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے دعا کرنے سے بری تقدیر بھی اچھی تقدیر میں بدل سکتی ہے. جیسا کہ حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے. اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو تو. جو بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کی؟ جی یعنی ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تو اس سے بری تقدیر جو ہوتی ہے وہ بھی اچھی تقدیر میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں. جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے. یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر لیں. جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا ہے. یہ قرآن کریم سے ہے، تو آپ بچے میرے ساتھ یہ پڑھ لیں. رب اغفر رب اغفر ورحم ورحم وانت وانت خیر الراحمین. خیر الراحمین. جی تو اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور یہ ہے سورۃ المومنون آیت نمبر 119 سے.
اور اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب بخش دے اور رحم کر اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو بچوں یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی اور بہت پیاری دعا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں اور رحم مانگتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما جان؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ 40 اطفال سے یعنی 40 آسان حدیثیں ہیں اس میں سے آئی ہے، اور یہ حدیث نمبر 2 ہے، اور یہ ہے اجتنب الغضب، اور اس کا ترجمہ ہے سخت غصے سے بچو، یعنی ہمیں بہت زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بات پر، ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یاد کریں، اور اس بار اس میں اردو الہام آیا ہے، اور یہ الہام بہت ہی آسان ہے اور اکثر بچوں کو آتا بھی ہوگا، اور یہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور عشاء آپ ہمیں یہ انگلش میں سنا سکتی ہیں؟ جی، I shall cause thy message to reach the corners of the earth۔ جی بالکل، تو یہ بچے یاد کر لیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم 20واں شعر یاد کر رہے ہیں۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو عشاء آپ ہمیں یہ شعر پڑھ کر سنا دیں۔ جاؤک منہوبین کالعریان فسترتہم بملاہف الایمان۔ جی شاباش، اور اس کا ترجمہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹے پٹے برہنہ شخص کی مانند آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی چادروں سے ڈھانپ دیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی جیسے ایک جو ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور تو لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کے پاس کوئی ایمان نہیں تھا، وہ غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے اور بری عادتیں ان کو پڑی ہوئی تھی، بتوں کو پوجتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی چادروں سے ڈھانپ دیا، یعنی ان کو اچھی باتیں سکھائیں اور ایمان عطا کیا، ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی۔ تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ اس کے بعد گلدستہ معلومات ہے نا؟ جی آئیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ اس میں آج کیا آیا ہے؟ آج ہیلوئین کی تاریخ بتائی گئی ہے جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے خطبہ میں بیان فرمائی تھی، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ ہیلوئین کی تاریخ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اس برائی کا جو آج کل مغرب میں ان دنوں میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اور آئندہ چند دنوں میں منائی جانے والی ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیلوئین کی ایک رسم ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ احمدی بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ عیسائیت میں آئی ہوئی ایک ایسی بدعت ہے جو شرک کے قریب کر دیتی ہے۔ چڑیلیں اور جن اور شیطانی عمل، ان کو تو بائبل نے بھی روکا ہوا ہے، لیکن عیسائیت میں یہ راہ پا گئی ہیں کیونکہ عمل نہیں رہا۔ عموماً اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ بس جی بچوں کا شوق ہے پورا کر لیا، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ کام چاہے وہ فن ہی سمجھا جائے جس کی بنیاد شرک یا کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں ہو، اس سے احمدیوں کو بچنا چاہیے۔ مجھے اس بات پر توجہ پیدا ہوئی جب ہماری ریسرچ ٹیم کی ایک انچارج نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے ان سے کہا کہ ہیلوئین پر وہ اور تو کچھ نہیں کرے گی لیکن اتنی اجازت دے دیں کہ وہ لباس وغیرہ پہن کر خاص کاسٹیوم پہن کے ذرا پھر لے۔ چھوٹی بچی ہے، انہوں نے اسے منع کر دیا، اور پھر جب ریسرچ کی
اور اس کے بارے میں مزید تحقیق کی تو بعض عجیب قسم کے حقائق سامنے آئے، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے بھی کچھ حوالے دے دیں۔ چنانچہ جو میں نے دیکھے ان کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ اکثر بچے بچیاں مجھے سوال کرتے رہتے ہیں، خطوط میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہیلوئن میں شامل ہونے کا کیا نقصان ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں شامل نہیں ہونے دیتے، جبکہ بعض دوسرے احمدی خاندانوں کے بچے اپنے والدین کی اجازت سے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو جو کچھ میرے علم میں تھا اس کے مطابق میں جواب تو یہی دیتا رہتا تھا کہ یہ ایک غلط اور مکروہ قسم کا کام ہے۔ مکروہ یعنی جو پسند نہ کیا جاتا ہو، اور میں انہیں روک دیتا تھا۔ لیکن اب جو اس کی تاریخ سامنے آئی ہے تو ضروری ہے کہ احمدی بچے اس سے بچیں۔ عیسائیت میں یا کہہ لیں مغرب میں یہ رسم یا بدعت ایک آئرشزم کی وجہ سے آئی ہے۔ پرانے زمانے کے جو پیگن تھے ان میں پرانی بد مذہبی کے زمانے کی رائج ہے۔ اس کی بنیاد شیطانی اور چڑیلوں کے نظریات پر ہے، اور مذہب اور گھروں کے تقدس کو یہ سارا نظریہ جو ہے یہ پامال کرتا ہے۔ چاہے جتنا بھی کہیں کہ یہ فن ہے، لیکن بنیاد اس کی غلط ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں شرک بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ زندوں اور مردوں کے درمیان جو حدود ہیں، جو لمٹس ہیں، وہ 31 اکتوبر کو ختم ہو جاتی ہیں، اور مردے زندوں کے لیے اس دن باہر نکل کے خطرناک ہو جاتے ہیں اور زندوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں مشہور ہیں۔ اوٹ پٹانگ یعنی غلط قسم کی باتیں۔ اور پھر اس سے بچنے کے لیے جو ان کے نام نہاد جادوگر ہوتے ہیں، ان کے جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، جو جانوروں اور فصلوں کی ان سے لے کر ایک خاص طریقے سے قربانی کرتے ہیں۔ بون فائر بھی اسی نظریے میں شامل ہے، تاکہ ان مردہ روحوں کو ان حرکتوں سے باز رکھا جائے۔ ان مردوں کو خوف زدہ کر کے یا بعض قربانیاں دے کر ان کو خوش کر کے باز رکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر اگر ڈرانا ہے تو اس کے لیے کاسٹیوم کہتے ہیں وہ جو ایک خاص قسم کا ہم پہن لیتے ہیں نا، لباس پہن لیتے ہیں نا، وہ ڈیفرنٹ طریقے کے ہوتے ہیں نا جی ہیلوئن کے لیے، ہے نا، ڈرونے بنے ہوتے ہیں، تو وہ کاسٹیوم اور خاص قسم کے لباس وغیرہ بنائے گئے ہیں، ماسک وغیرہ پہنے جاتے ہیں۔ بہرحال بعد میں جیسا کہ میں نے کہا، جب عیسائیت پھیلی تو انہوں نے بھی اس رسم کو اپنا لیا، اور یہ بھی ان کے تہوار کے طور پر اس میں شامل کر لی گئی۔ کیتھولکس خاص طور پر یہ رسم زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ رسم عیسائیت کی وجہ سے اور پھر میڈیا کی وجہ سے، آپس کے تعلقات کی وجہ سے تقریباً تمام دنیا میں، خاص طور پر مغرب میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یہاں UK میں، جاپان میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں، یورپ کے بعض ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ چھپی ہوئی برائی ہے جسے مغرب میں رہنے والے مسلمان بھی اختیار کر رہے ہیں۔ بچے مختلف لباس پہن کر گھر گھر جاتے ہیں، گھر والوں سے کچھ وصول کیا جاتا ہے تاکہ روحوں کو سکون پہنچایا جائے۔ گھر والے اگر ان مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے بچوں کو کچھ دے دیں تو مطلب یہ ہے کہ اب مردے اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ایک شرک ہے۔ بے شک آپ یہی کہیں کہ فن ہے، ایک تفریح ہے، لیکن جو پیچھے نظریات ہیں وہ مشرکانہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ ویسے بھی یہ ایک احمدی بچے کے وقار کے خلاف بات ہے کہ عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنایا جائے اور پھر گھروں میں فقیروں کی طرح مانگتے پھریں، چاہے وہ یہ کہیں کہ ہم مانگنے جا رہے تھے یا چاکلیٹ لینے جا رہے تھے، لیکن یہ مانگنا بھی غلط ہے۔ احمدی کا ایک وقار ہونا چاہیے، اور اس وقار کو ہمیں بچپن سے ہی ذہنوں میں قائم کرنا چاہیے، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں مذہب سے بھی دور لے جاتی ہیں۔ بہرحال جب یہ منایا جاتا ہے تو پیغام اس میں یہ ہے کہ چڑیلوں کا وجود، بدروحوں کا وجود، شیطان کی پوجا، مافوق الفطرت چیزوں پر عارضی طور پر جو یقین ہے، مافوق الفطرت یعنی جو نیچرل چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ ایمان یقین رکھنا کہ وہ ہیں، جیسے آپ بچے کہیں کہ بھوت ہیں، بھوت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے بچوں، تو ان پر جو یقین ہے وہ فن کے لیے کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انتہائی غلط نظریہ ہے۔
بس یہ سب شیطانی چیزیں ہیں، اس سے ہمارے بچوں کو نہ صرف پرہیز کرنا چاہیے بلکہ سختی سے بچنا چاہیے۔ ماضی قریب تک دیہاتوں کے رہنے والے، یعنی جو گاؤں تھے ان میں رہنے والے جو لوگ تھے، وہ بچوں کو جو اس طرح ان کے دروازے پر مانگنے جایا کرتے تھے، اس خیال سے بھی کچھ دے دیتے تھے کہ مردہ روحیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ بہرحال چونکہ بچے اور ان کے بعض بڑے بھی بچوں کی طرف سے پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بد رسم ہے اور ایسی رسم ہے جو شرک کی طرف لے جانے والی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے بچوں میں فن کے نام پر، تفریح کے نام پر غلط حرکتیں کرنے کی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ ہمسایوں سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ماں باپ سے بھی اور ہمسایوں سے بھی اور اپنے ماحول سے بھی، اپنے بڑوں سے بھی بد اخلاقی سے پیش آنے کا رجحان بھی اس وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سروے ہے، الفضل انٹرنیشنل، 29 اکتوبر 2010۔ تو بچوں سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی، کیا سمجھ لگی آپ کو؟ مجھے سمجھ لگی کہ ہیلووین ایک بد رسم ہے اور وہ ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتی ہے اور ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، شاباش، جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کا صفحہ 2۔ جزاکم اللہ تعالی، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اسی بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ تو میرا فیورٹ سیگمنٹ ہے۔ تو چلتے ہیں کینیڈا، دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو بھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں کے الفاظوں میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی ہاں، آئے میں آپ کو سناؤں۔ چلیں جی، انشاءاللہ چلے پڑھتے ہیں۔ آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی کا جو عنوان ہے اس کا نام ہے سچی دوستی۔ تو شروع ہوتی ہے کہانی کہ موسم میں خنکی تھی۔ خنکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سردی تھی، ٹھنڈک ہونا شروع ہو گئی تھی نا، اس طرح۔ تو دوپہر کو دادی جان اپنے آنگن میں چارپائی پر بیٹھی مطالعے میں مصروف تھی۔ مطالعے مطلب کہ پڑھ رہی تھی نا۔ گڑیا، احمد اور محمود ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ احمد کہتا ہے، دادی جان موسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، جی ہاں، آپ سب نے امی جان کے کہنے کے مطابق تمام احتیاطوں پر عمل کرنا ہے۔ جیسے ہم آپ کو کہنا شروع ہو گئے ہیں نا کہ ہم موٹے کپڑے پہننا شروع کریں۔ تو دادی جان کہتی ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ پورے بازو والی قمیض بھی پہنے تاکہ موسم اگر یکدم ٹھنڈا ہو جائے تو آپ پر اثر نہ کرے۔ جی۔ تو پھر گڑیا کہتی ہے، دادی جان آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یاد کراؤں کہ اس کتاب میں سے کوئی کہانی سنائیں گی جو آپ دوپہر کو پڑھ رہی تھیں۔ تو دادی جان مسکرا کر بولی، جی ہاں، میں خطبات محمود میں ایک کہانی پڑھ رہی تھی۔ تو خطبات محمود کہ حضرت مسلم موعود جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، بقیۃ المسیح ثانی، ان کی کتاب، ان کے جو خطبات تھے اس میں سے ایک کہانی پڑھی تھی۔ تو چلیں آپ کو بھی پڑھ کر سناتی ہوں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچی دوستی کے متعلق ایک کہانی سنایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک امیر آدمی تھا جو بہت بڑا دولت مند تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس نے اپنی دولت کی وجہ سے کئی اوباش نوجوان اپنے ارد گرد جمع کر لیے تھے۔ اوباش مطلب کہ جو اچھے شریف نوجوان نہیں ہوتے نا، اور اوباش نوجوان اپنے ارد گرد جمع کر لیے تھے۔ وہ ان کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کر کے لے جاتا، قسم قسم کے شربت ان کے پینے کے لیے تیار کراتا، کبھی فالودہ ان کو کھلاتا، کبھی پھل ان کے سامنے پیش کرتا، کبھی مٹھائیاں ان کے لیے منگواتا، کبھی عطر اور خوشبودار تیل ان کو دیتا، کبھی مختلف قسم کی خوشبودار دھونیوں سے ان کے کمرے کو معطر کرتا۔ ٹھیک ہے، تو غرض ان کی مجلس خوب گرم رہتی، وہ شربت پیتے رہتے، کھانے کھاتے رہتے، مٹھائیاں اور پھل وغیرہ استعمال کرتے رہتے، اور کہتے کہ ہم تجھ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے دوست کبھی کسی کو میسر نہیں آئے۔ تو احمد آگے سے کہتے ہیں، دادی جان اوباش نوجوان کسے کہتے ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں، بیٹا اوباش نوجوان وہ ہوتے ہیں جو پڑھائی چھوڑ کر برے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ تو
تو دادی جان کہانی آگے بڑھانے لگیں تو باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ نصیحت کرتا اور اسے کہتا، مطلب دادی جان آگے سے نا کہانی کو بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ نصیحت کرتا اور اسے کہتا کہ ان دوستوں کا کوئی اعتبار نہیں، مگر وہ جواب میں یہی کہتا کہ ابا آپ کو کیا پتہ، یہ دوست تو ایسے اچھے اور وفادار ہوتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر وفادار دوست اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اگر تمہاری یہ بات درست ہے کہ یہ نوجوان تمہارے سچے دوست ہیں اور تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں آتا تو تم اس کا تجربہ کر کے دیکھ لو۔ گڑیا کیسے کہتی، دادی جان کیا تجربہ کرنا تھا؟ تو دادی جان کہتی ہیں، جی وہی حضور بیان فرما رہے ہیں، اس کے والد نے کہا تم ان کے گھروں پر جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے باپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے گزارے کی کوئی صورت نہیں، مجھے کچھ روپے دو تاکہ میں ان سے تجارت کر سکوں، پھر دیکھو تم سے یہ دوست کیسا سلوک کرتے ہیں۔ آگے وہ بتانے لگا کہ پتہ چلتا کہ کیسے تھے وہ، تو وہ کہنے لگا بہت اچھا، میں اس کا تجربہ کر لیتا ہوں۔ محمود ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اب پتہ چلے گا کون سا دوست اصلی ہے۔ دادی جان کہتی ہیں بالکل، چنانچہ وہ کسی دوست کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا ابا نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ گزارے کے لیے کوئی تجارت کروں، فی الحال تو مجھے 5,000 روپیہ دے دو، جب تجارت سے آمد شروع ہوگی تو آہستہ آہستہ یہ قرض اتار دوں گا۔ جس وقت دوست سے اس نے یہ ذکر کیا وہ سنتے ہی کہنے لگا مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میرا روپیہ اس وقت فلاں جگہ پھنسا ہوا ہے، اگر روپیہ میرے پاس ہوتا تو میں ضرور دیتا، مگر میں معذور ہوں۔ تو گڑیا نے سوال کیا، دادی جان معذور یعنی وہ دوست ہینڈی کیپ تھا؟ تو دادی جان کہتی ہے معذور یعنی عذر پیش کر رہا تھا، یعنی بہانے بنانا شروع ہو گیا تھا نا، کوئی بہانہ بنا رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں، حالانکہ وہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر یہ کہہ کر اور معذرت کا اظہار کر کے وہ واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد یہ دوسرے دوست کے پاس گیا اور اس نے بھی یہی جواب دیا، پھر تیسرے دوست کے پاس گیا اور اس نے بھی یہی جواب دیا۔ چونکہ اس عرصہ میں یہ بات اس کے تمام دوستوں میں پھیل گئی، اس لیے آخر میں تو ایسا ہوا کہ یہ جب اپنے کسی دوست کو آواز دیتا تو وہ باہر ہی نہ نکلتا اور ملازم کے ذریعے کھلا بھیجتا کہ اسے جا کر کہہ دو میاں میں گھر پہ نہیں ہوں۔ آخر وہ مایوس ہو کر رات کو اپنے گھر واپس آ گیا اور باپ سے کہنے لگا کہ آپ کی بات تو سچی نکلی، میں سب کے پاس گیا مگر کسی نے میری مدد نہیں کی، کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے باہر نکل کر معذرت کر دی اور اکثر ایسے تھے جو باہر ہی نہ نکلے۔ تو احمد نے کہا دادی جان، احمد کہتا ہے ہائے دادی جان، یعنی اس کا کوئی بھی پکا اور سچا دوست نہیں تھا۔ تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، اب آگے سنو۔ باپ نے یہ سن کر کہا تم نے اپنے دوست دیکھ لیے، آؤ اب میں تمہیں اپنا دوست بتاتا ہوں۔ تو یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دوست کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے کہنے لگا بیٹا سچا دوست بڑی مشکل سے ملا کرتا ہے، اور پھر جس طبقے میں تم اپنے دوست تلاش کرتے ہو اس میں تو کسی سچے دوست کا ملنا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ تمہیں میرا دوست دیکھ کر تعجب آئے گا مگر سچا دوست وہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے شہر سے باہر لے گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کیا ہوتی ہے؟ جھونپڑی جو مطلب بالکل کیا کہنا چاہیے آپ کو، جیسے ٹینٹ ٹائپ ہوتا ہے نا، اس طرح بنا ہوتا جھونپڑی۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی اور جو شخص اس کے اندر تھا اسے بلایا۔ بیٹا یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ میرا باپ تو اتنا امیر آدمی ہے اور اس کا دوست ایسا غریب اور چھوٹے طبقے کا ہے کہ ایک جھونپڑی میں رہتا ہے۔ تو احمد کہتا ہے جھونپڑی یعنی کچا اور چھوٹا سا مکان؟ دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، جیسے اب آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے مطلب جیسے بالکل بنا ہوتا ہے نا، کچا سا مکان بنا ہوتا ہے ایسا کر کے نا، تو کہتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ اس نے اپنا نام لیا کہ میں ہوں اور ایک ضروری کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس آواز کے سننے کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ گزر گئے مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اب وہ باپ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا اچھا دوست ہے۔ تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کا دوست بھی ویسا ہی نکلا جیسے میرے دوست تھے۔ باپ نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میرا دوست ایسا نہیں ہے، معلوم نہیں کیا وجہ پیش آئی کہ اس نے نکلنے میں دیر لگا دی ہے۔
تھوڑی دیر گزری تو دروازہ کھلا اور اندر سے معمولی غریبانہ لباس میں ایک شخص نکلا جس کے ساتھ اس کی عورت تھی. ہاتھ میں تلوار تھی اور کمرے کے ساتھ ہمیانی یعنی تھیلی کمر کے ساتھ ہمیانی یعنی تھیلی بندھی ہوئی تھی جس میں روپے تھے. تھیلی جو چھوٹے سے بیگ ہوتا ہے نا. محمود نے فوراً پوچھا ہمیانی کیا ہوتی ہے؟ تو دادی جان کہتی ہیں یہ ایک کمر پر باندھنے والی تھیلی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جیسے چھوٹا سا بیگ آپ پہنتے ہیں نا, تو جس میں سکے یا روپے رکھے جاتے تھے, اس کو ہمیانی کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو جیسے آج کل پاؤچ ہوتے ہیں نا. تو دادی جان نے پھر پڑھنا شروع کیا. تو کہتی ہیں کہ اس نے باہر نکل کر السلام علیکم کہا, السلام علیکم کہا, اور پھر پوچھا کہ کیا کام ہے. اس نے کہا کام تو پھر بتاؤں گا, پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے باہر نکلنے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے. وہ کہنے لگا میرے آپ کے ساتھ مدت سے دوستانہ تعلقات ہیں اور ہم کبھی کبھار آپس میں مل بھی لیتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے پر کامل یقین اور اعتبار ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو میں آپ کے کام آؤں گا, اور اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ میرے کام آئیں گے. لیکن یہ واقعہ کہ رات کو آپ میرے پاس آئے ہوں اور آپ نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہو, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. بس جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے سمجھ لیا کہ ضرور کوئی بڑی مصیبت آئی ہے, اور تبھی آپ رات کو میرے پاس آئے ہیں. چنانچہ میں نے سوچا کہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک میری بیوی ہے, کچھ ساری عمر کا اندوختہ یعنی 500 روپیہ ہے اکٹھا کیا ہوا جو زمین میں دفن ہے, جو ایک چھوٹی موٹی ملازمت سے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا ہے, اور ایک میری جان ہے. میں نے خیال کیا کہ گو آپ بڑے آدمی ہیں, مگر کسی وقت بڑے آدمی کو بھی کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے, شاید آپ کو روپیہ کی ضرورت ہو اور اسی لیے آپ میرے مکان پر تشریف لائے ہوں. تو میں اٹھا اور روپیہ نکالنے لگا, اور اس وجہ سے مجھے دیر لگی ہے کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اور میں نے ایک گہرا گھڑا کھود کر وہاں 500 روپیہ دفن کیا ہوا تھا. گھڑے کے کھودنے اور روپیہ نکالنے میں کچھ دیر ہو گئی, مگر بہرحال میں نے روپیہ نکال لیا. پھر میں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور خیال کیا کہ شاید عورتوں کی خدمت کی ضرورت ہو. چنانچہ میں نے اسے کہا چل نیک بخت, شاید تیری خدمت کی ضرورت ہو. تیسری چیز میری جان ہے, سو وہ بھی حاضر ہے, اور تلوار میرے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی آپ کا دشمن ہو میں اس سے لڑنے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. سو میں تینوں چیزیں لے کر آ گیا ہوں. اگر کسی عورت کی خدمت کی ضرورت ہے تو میری بیوی حاضر ہے, اگر روپے کی ضرورت ہے تو میری ساری عمر کا اندوختہ حاضر ہے, اگر جان کی ضرورت ہے تو میری جان حاضر ہے. جس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کہیں میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کتنا وہ ٹرو فرینڈ تھا نا. گڑیا نے تعجب سے پوچھا دادی جان اندوختہ کیا ہوتا ہے؟ دادی جان بولی اندوختہ کا مطلب ہے جمع پونجی, سیونگز نا. جی, جو تھوڑا تھوڑا کر کے بچائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو دادی جان دادی جان پڑھنے لگی. اس امیر آدمی نے شکریہ کے ساتھ اسے رخصت کیا اور کہا میں تو صرف اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے یہاں لایا تھا. اس کے بعض اوباش نوجوان دوست تھے اور یہ ان کو بڑا وفادار اور سچا دوست سمجھتا تھا. میں نے اسے بتایا کہ وہ سچے دوست نہیں ہیں. سچا دوست اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ. چنانچہ میں نے اسے دکھا دیا کہ سچا دوست کیسا ہوا کرتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے کسی خدمت کی ضرورت نہیں, تم اپنے گھر چلو. کہانی ختم ہوئی تو تینوں بچے کچھ دیر خاموش رہے. احمد کہتا دادی جان اب سمجھ آیا کہ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو وقت پر کام آئے, چاہے جان قربان کرنی پڑے. گڑیا کہتی صرف کھانے پینے والے دوست ساتھ نہیں دیتے ہیں. تو پھر احمد کہتا ہمیں بھی ایسے دوست بنانے چاہیے جو نیکی میں مدد کریں. A friend in need is a friend indeed. ٹھیک کہا ہے نا میں نے دادی جان؟ تو دادی جان کہتی ہیں دادی جان نے پیار سے کہا بالکل میرے بچوں, یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کہانی جو ہے نا ماخوذ از خطبہ جمعہ فرمودہ 28 اپریل کیا کہتے ہیں 1944 سے لی گئی ہے, اور یہ ہمیں بھیجی ہے درسمین احمد جرمنی سے. تو یہ تو تھی آج کی کہانی. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بہت اچھی لگی ہے. and like my favorite part was a friend in need is a friend indeed. تو اب آپ بھی یہ سوچ سمجھ کے اپنے دوست بنائیں گی کہ ہمیں کیسے دوست بنانے چاہیے.
जो सच्चे हों और मुश्किल वक्त में काम आए ना। जी। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह ताला तो ये तो थी आज की दादी जान की आंगन में से कहानी। तो जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। आज की कहानी तो बड़े मजे की थी। जी हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब चलते हैं गाना तलहा भाई के पास, जो हमें ज़हनी आजमाइश हल करवाएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं उनके पास। भाई मुझे तो आज की कहानी बहुत मज़े की लगी। जी बिल्कुल, मुझे भी। भाई आज आप मुझे ज़हनी आजमाइश तो हल करवा दें। ठीक है, चलें करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले है उर्दू सवाल। तो आज गुड्डू कौन सी गेम लाया है? जी चलें पढ़ते हैं उर्दू सवाल। बच्चों, मैं गुड्डू फिर हाजिर हूँ एक और दिलचस्प खेल के साथ। आए नाम, चीज़ और जगह खेलते हैं। आज चे से अल्फाज बनाएं। चे से बताएं एक इंसान का नाम, एक चीज़ का नाम, एक जगह का नाम, एक फल का नाम, एक सब्ज़ी का नाम, कोई भी एक लफ्ज़। ईशा, तो आप हमें इसमें से कुछ बता सकती हैं? मुझे तो एक चीज़ का नाम आता है, चश्मा। चलें, हमें देखने और सुनने वाले बच्चे बाकी बता देंगे। इसके बाद है मुहावरा बूझें। जी बिल्कुल, तो आपको क्या नज़र आ रहा है ईशा? मुझे तो इसमें गंदम और चने नज़र आ रहे हैं। जी, ये मुहावरा उस वक्त बोलते हैं जब सवाल का गलत और बेमतलब जवाब दिया जाए। ज़रा सोच समझ कर बूझें। मुझे लगता है कि अल-फज़ल के क़ारीन बच्चे इसे ज़रूर बूझ लेंगे। इसके बाद है रास्ता तलाश करें। जी चलें देखते हैं कि इस बार क्या आया है। आज इतवार है, वासिफ ने पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी है। इसके मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई है। मुतलका पते पर पहुंचने में इसकी मदद करें। इसके बाद है बच्चों के अल-फज़ल का सवालनामा। जी बिल्कुल, और इसमें है आप अपने मुल्क के तंज़ीमी इज्तिमा में शरीक हुए होंगे। मुख्तसर तौर पर अपने इज्तिमा में शमूलियत के तजर्बे को बयान करें। इसके बाद है अल्फाज बनाएं। जी बिल्कुल, अल्फाज बनाएं, और इसमें हरूफ हैं अलिफ, नून, लाम, मीम, रे, है। ये अल्लाह ताला की एक सिफ़त है। इसके अलावा आप और भी अल्फाज बना सकते हैं। तो ईशा, आपको कोई लफ्ज़ नज़र आ रहा है? जी, माल। जी बिल्कुल। इसके बाद हम गुज़िश्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात और दुरुस्त जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम देखते हैं। हमें देखने और सुनने वाले बच्चे ये सवालात और जवाबात स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो बच्चे पिछली बार जवाबात नहीं भिजवा सके, वो इस बार लाजमी कोशिश करें कि वो भिजवाएं। प्यारे बच्चों, आप भी बच्चों के अल-फज़ल में हिस्सा ले सकते हैं। किस तरह आप हमें भिजवा सकते हैं? अहम इक़्तिबास, तरबीती कहानियाँ, मालूमाती मज़ामीन, दिलचस्प पहेली या सवाल और अच्छे अच्छे लताइफ़। जो बच्चे ख़ुद ना भी भेज सकते हों, तो अपने अम्मी अब्बू से कहें कि वह हमें भिजवाएं। आप लिख ना भी सकें तो ऑडियो की सूरत में व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने नाम, शहर और मुल्क के साथ हमें भिजवाएं। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं, जिस पर जवाबात और अपनी तहरीरात भिजवा सकते हैं। तो ईशा, क्या आप हमें ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर बता देंगी? जी, ईमेल एड्रेस है info@alfaz.com और फ़ोन नंबर है 00447566234466। तो ये था आज के बच्चों के अल-फज़ल से ज़हनी आज़माइश का सेगमेंट। अस्सलामुअलैकुम भाई, आप दोनों बच्चों का अल्फज़ल पढ़ रहे हैं। मुझे भी बच्चों के अल्फज़ल से लताइफ़ तो सुना दें। चलें मामा जान के पास चलते हैं कि वो हमें लताइफ़ पढ़कर सुना दें। मामा, आप हमें लताइफ़ पढ़कर सुना देंगी? जी बिल्कुल, तो चलें लताइफ़ पढ़ते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि बच्चों का अल-फज़ल का क्या चैलेंज है इन लताइफ़ पर? जी बिल्कुल, तो चलें देखते हैं कि आपको हंसी आती है कि नहीं। आए पढ़ते हैं। जी तो बच्चों, सबसे पहला लतीफ़ा है, बहुत कुछ सुन लिया। मरीज़ डॉक्टर से कहता है, मेरे दोनों कान बंद हैं, कुछ सुनाई नहीं देता।
تو ڈاکٹر نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ مریض نے کہا 70 سال۔ تو ڈاکٹر نے کہا آپ نے اس عمر تک بہت کچھ سن لیا ہے، وہی کافی ہے۔ سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے، اگلا لطیفہ ہے دم۔ ایک آدمی پڑوسی کے لڑکے سے، پڑوسی یعنی نیبرز، اپنے نیبرز کے لڑکے سے کہتا ہے تم نے پھر میرے کتے کو ہاتھ لگایا، آئندہ تم نے اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا، تم نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا، اور اگر تم نے، یہ کہتے کہتے وہ رک گیا اور لڑکے نے کہا بس بس میں اس کی دم پر ہاتھ لگا لیا کروں گا۔ سمجھ آئیے بچوں آپ کو؟ ایکان اس نے کیوں کہا کہ دم پر ہاتھ لگا لیا کروں گا؟ کیونکہ بندوں کی تو دم ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جی بالکل، دم ہی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اگلا لطیفہ ہے غروب۔ استاد کہتا ہے اگر تم مغرب کی طرف جاؤ تو کیا ہوگا؟ تو اسد کہتا ہے ہوگا کیا سر، میں غروب ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا لطیفہ ہے فکر بال۔ علی کہتا ہے تمہارے بال کیوں گر رہے ہیں؟ تو صابر کہتا ہے فکر سے۔ تو علی کہتا ہے فکر بھلا کس بات کی؟ تو صابر کہتا ہے بال گرنے کی۔ اگلا لطیفہ ہے فرمائش۔ کنجوس مہمان سے کہتا ہے ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ تو مہمان کہتا ہے دونوں لے آئیے۔ کنجوس اپنی بیگم سے پانی کا ایک گلاس فریزر سے لے آؤ اور ایک گلاس گیزر سے لے آؤ۔ یعنی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا لے آؤ اور ایک گلاس گرم پانی کا لے آؤ۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا جی، اگلا لطیفہ ہے خواب۔ سلیم کہتا ہے مجھے میرے والد نے 1000 روپے دیے ہیں۔ تو کلیم نے کہا تب تو میرے 500 روپے واپس کر دو۔ تو سلیم نے کہا یار 1 منٹ پہلے خواب تو پورا سن لو۔ وہ اس کو خواب سنا رہا تھا اور وہ سمجھا کہ سچ میں اس کو 500 روپے ملے ہیں۔ اچھا اگلا لطیفہ ہے ارجنٹ۔ نل ٹھیک کرنے والے ایک سرکاری ملازم نے ایک دروازے پر دستک دی اور پوچھا کیا یہ سیٹھ نذیر صاحب کا گھرانہ ہے؟ تو اندر سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں، انہیں یہ مکان چھوڑے ہوئے پورے 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ تو سرکاری اہلکار بولا ایک تو ارجنٹ بلاتے ہیں اور اوپر سے مکان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آئیے آپ کو؟ جی۔ تو یہ تھے آج کے لطائف۔ آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا بچوں؟ باری باری بتائیں۔ مجھے پسند آیا دم والا۔ اچھا، اور آپ کو ایکان؟ مجھے بال والا۔ اور عشاء آپ کو؟ مجھے تو خواب والا۔ اچھا جی، سارے ہی ہنسنے والے تھے۔ امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا۔ جی مجھے بھی بہت ہنسی آئی۔ ذہنی آزمائش میں کچھ سوال آسان تو اور کچھ مشکل۔ چلے اگلے شمارے میں دیکھیں گے ہمیں سننے اور دیکھنے والے بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ جی ہمیں ان کے جواب کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا ہیلووین۔ امید ہے سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو۔ وہ ہے ایک، اس کا نہیں کوئی ہمسر، وہ مالک ہے سب کا، وہ حاکم ہے سب پر، نہ ہے باپ اس کا،
نہ ہے کوئی بیٹا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہیں اس کو حاجت کوئی بیویوں کی، ضرورت نہیں اس کو کچھ ساتھیوں کی، ہر ایک چیز پر اس کو قدرت ہے حاصل، ہر ایک کام کی اس کو طاقت ہے حاصل، پہاڑوں کو اس نے ہی اونچا کیا ہے، سمندر کو اس نے ہی پانی دیا ہے، یہ دریا جو چاروں طرف بہہ رہے ہیں، اسی نے تو قدرت سے پیدا کیے ہیں، سمندر کی مچھلی، ہوا کے پرندے، گھریلو چرندے، بنوں کے درندے، سبھی کو وہی رزق پہنچا رہا ہے، ہر ایک اپنے مطلب کی شے کھا رہا ہے، میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اسی نے ہی پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو۔